آج کل میں نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. ویسے تو میں یوٹیوب پہ میرا جیری ٹی وی 5 بھی چل رہا ہے, اور ایک میں نے شروع کیا ہے سینما گھر, جس میں شارٹ اسٹوری اور سینما کی بڑی فلمیں 2 گھنٹے کی فلمیں بنا رہا ہوں, ٹیلی فلم 1 گھنٹے کی بھی بنا رہا ہوں, اور 8-10 منٹ کی شارٹ اسٹوریز بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے سینما کے لیے 2 فلمیں شروع کی ہیں ابھی. ایک کا نام ہے فیس بک 5 اور دوسری کا نام ہے پریٹی گرل. ظاہر بات ہے لاہور نے مجھے عزت دی, کمرشل میں بہت دی, کام بھی میں نے کیا اور آرٹسٹ بھی میں نے اتنے مطابق کرایا, جس کی وجہ سے لاہوری کی وجہ سے مجھے اسٹار میکر کہا گیا اور لاہوری کی وجہ سے مجھے شہرت اور عزت ملی. فلم انڈسٹری میں اتنا جو ہے وہ بحران رہا ہے. آپ نئی آ گئی, یعنی کہ نئی جنریشنس آ گئی ہے. پرانا سینما ختم ہو گیا, پرانے کیمرے ختم ہو گئے, پرانے دیکھنے والے ختم ہو گئے. دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ بھی فلم انڈسٹری دیتی ہے. اس لیے فلم انڈسٹری کو آپ کامیاب کرائیں تو آپ کو گورنمنٹ کو بھی ٹیکس ملے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ خالد, اور آج میں موجود ہوں ایک جگہ اسٹوڈیو پہ. آج آپ کو میں متعارف کروانے جا رہی ہوں ایک ایسے لیونگ لیجنڈ سے جو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے, اور ماشاءاللہ ان کی جو ہے فیملی کی 4 جنریشن جو ہے شوبز انڈسٹری میں کام کر رہی ہے. اور ان کے بارے میں ماشاءاللہ ایک بہت فیمس ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اسٹار میکر, جتنے بھی ان کے جو ہیں وہ میں کہوں کہ ان کو لقب دیے جائیں وہ کم ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں مسٹر سعید رضوی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا سر, آپ سنائیں. بڑا کرم ہے, آپ کی دعائیں. آپ شکر اللہ کا. اچھا سر, مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے شوبز انڈسٹری میں, فلم انڈسٹری میں اتنا کام کیا, اتنی فلمز کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا, ڈائریکٹ کیا, اور میرے سامنے میرے بیک پہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مشہور فلم جانے ادا کا جو ہے وہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو سر اپنی ان فلمز کے بارے میں بتائیے کہ وہ آپ کی ایک ماشاءاللہ ایک ایسی یادگار ہے کہ جو ہمیشہ ہر سن میں ہی جو ہے نا وہ دیکھی بھی جاتی رہی ہے اور وہ گانے سنے بھی جاتے رہے. بس یہ اللہ کا کرم ہے. ہم نے تو کوشش کی کہ اچھا پروجیکٹ کریں. آپ کو پتہ ہے جیتے ہیں شان میں صاحبہ اور اسد کو انٹروڈیوس کرایا تھا. پھر سن آف پاکستان میں نے صلہ حسین کو, رحمت علی اور عالم خان 3 آرٹسٹ متعارف کرائے تھے. جانے ادا کے اندر میں نے بابر علی اور ثنا کے ساتھ رحمہ کو انٹروڈیوس کرایا تھا. رحمہ جو ہے اس وقت کراچی کے کافی سیریل وغیرہ ڈراموں میں کر رہی ہیں. آج کل میں نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. ویسے تو میں یوٹیوب پہ میرا جیری ٹی وی 5 بھی چل رہا ہے, اور ایک میں نے شروع کیا ہے سینما گھر, جس میں شارٹ اسٹوری اور سینما کی بڑی فلمیں 2 گھنٹے کی فلمیں بنا رہا ہوں, ٹیلی فلم 1 گھنٹے کی بھی بنا رہا ہوں, اور 8-10 منٹ کی شارٹ اسٹوریز بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے سینما کے لیے 2 فلمیں شروع کی ہیں ابھی. ایک کا نام ہے فیس بک 5 اور دوسری کا نام ہے پریٹی گرل. اور پریٹی گرل کا ٹائٹل سبیکا کر رہی ہیں, جس کو حسن عسکری صاحب نے بھی اپنی فلم رسمیں میں لیا تھا. 7-8 دن شوٹنگ بھی ہوئی تھی, مگر بدقسمتی سے حسن عسکری صاحب کا انتقال ہو گیا. بہرحال سبیکا کو میں لایا ہوں. سبیکا کا اصل نام فضا ہے, مگر فلمی نام میں نے سبیکا رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا, صاحبہ, نرما, لیلا, نرگس, ریما, نشا, رمیہ, ریجا, سجنا, یہ سارے میرے نام رکھے ہوئے ہیں. بالکل سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ سٹار میکر تھے, اور بہت ساری جو ہے جن آرٹسٹ کا آپ نے نام لیا, ریما, میرا اور ثنا اور لیلا, جن کا میں نام نہ بھی لے سکوں, بہت سارے جو ہیں آپ انٹروڈیوس کروایا, ان کو ایز اے اسٹار بنایا. تو سر آپ نے بتایا کہ آپ کی جو 2 فلمز ہیں وہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں, تو وہ کب تک انشاءاللہ سینما میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی؟ ظاہر بات ہے اس سال تو فیس بک کی شوٹنگیں شروع ہوئی ہوئی ہیں, اور میں خیال ہے 3 کو, اگلے مہینے کی ہم 3 کو یا 4 کو اوپننگ کر رہے ہیں پریٹی گرل کی شوٹنگ سے. اب فیصلہ نہیں کر سک رہے ہم کہ ہم نے کون سے سین کرنے ہیں جس سے اوپننگ ہو, مگر اوپننگ جو ہوگی وہ میں خیال ہے کہ ہمارے ممتاز بیگم اور میرے دوست لنڈن سے UK سے آئے ہوئے اسرار شاہ صاحب, یہ دونوں کلیپ دیں گے, اوپننگ کریں گے. اور میں خیال ہے اوپننگ جو شاٹ ہوگا وہ ذیشان رائل باری اور سبیکا کے اوپر ہوگا ایک سین. تو یہاں سے ہم نے اوپننگ کرنی ہے. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم فارم ہاؤس میں کرتے ہیں یا کسی کوٹھی میں یا ہوٹل میں, یہ اس کا فیصلہ یہ 2-4 دن میں ہوگا. پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے 3 یا 4 کو ہم نے کہاں شوٹنگ کرنی ہے. انشاءاللہ ہمیں بہت شدت سے انتظار رہے گا کہ آپ کی جو 2 فلمز ہیں وہ جلد جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں. اور سر کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ماشاءاللہ آپ کی 4 جنریشن جو ہے وہ شوبز انڈسٹری میں کام کر رہی ہے, تو ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیسے جو ہے وہ آپ کی 4 جنریشن جو ہے وہ کر رہی ہے, کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ 47 میں
انڈیا سے پاکستان میرے فادر آئے تھے, ان کا نام تھا باقر رضوی. میرے فادر نے لاسٹ ایسوسیٹ فلم کی تھی, انڈیا کے ڈائریکٹر ہیرو تھے کشور ساؤ, ان کی فلم تھی کالی گھٹا, وہ ایسوسیٹ کر کے آئے تھے. میرے فادر جو پاکستان میں آ کے انہوں نے پاکستان کی پہلی کاؤ بوائے پکچر 12 بجے, جس میں نیلو اور علاؤدین ہیرو ہیرون تھے, وہ بنائی تھی. اس کے علاوہ کوئی کاؤ بوائے پاکستان میں بنا نہیں سکا. پھر میں کم سے کم 49-50 سال مجھ کو ہو گئے شو بز میں, کراچی سے لے کے لاہور. 80 میں لاہور آیا تھا, جب سے میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں. اور لاہوری کی ظاہر بات ہے, لاہور نے مجھے عزت دی, کمرشل میں بھی بہت دی, کام بھی میں نے کیا, اور آرٹسٹ بھی میں نے اتنے مطابق کرایا جس کی وجہ سے لاہوری کی وجہ سے مجھے اسٹار میکر کہا گیا, اور لاہوری کی وجہ سے مجھے شہرت اور عزت ملی. اب میرا بیٹا عمار رضوی ہے, 27-28, اس کو بھی کام ہوگا, وہ اینیمیٹر بھی, اینیمیشن 3D کلر گریڈنگ ایڈیٹنگ ڈائریکشن سب دیتا ہے, اور اس نے اب دبئی میں پروڈکشن ہاؤس بنا لیا, 3 سال سے وہ ہے. اب میرا پوتا میرے ساتھ کام کر رہا ہے, ایز اے ماڈل بھی کر رہا ہے, ایز اے ایکٹر بھی, اور ساتھ میں وہ اینیمیشن 3D اور گیمس وغیرہ بنا رہا ہے. تو اب چند ماہ کے بعد وہ بھی انشاءاللہ اس آفس میں بیٹھا کرے گا اور سارے کام کیا کرے گا. ابھی وہ گھر پہ سارے پروجیکٹ کر رہا ہے. ماشاء اللہ سر, آپ کی 4th جنریشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے شوبز انڈسٹری میں. بیسٹ آف لک فار یور نیکسٹ جنریشن. اور سر مجھے اب یہ بتائیے گا کہ شوبز انڈسٹری میں, فلم انڈسٹری میں اتنا جو ہے وہ بحران رہا ہے, جو حالات فلم انڈسٹری کے رہے ہیں, تو اس کے ریوائول سچویشن کے بارے میں بحالی کے لیے آپ کیا مطلب کہ سجیسٹ کرتے ہیں, کیسے اس کو جو ہے فلم انڈسٹری کو بحال کیا جا سکتا ہے اچھے طریقے سے, اور وہ فلمیں بننی چاہیے جو پہلے وقتوں میں سر بنا کرتی تھی, جو کنٹینٹ پہلے لیے جاتے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نئی آ گئی, یعنی کہ نئی جنریشنس آ گئی ہے. پرانا سینما ختم ہو گیا, پرانے کیمرے ختم ہو گئے, پرانے دیکھنے والے ختم ہو گئے. نئی ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل سینمے آ گئے, نئی ٹیکنالوجی آ گئے, الیکٹرانک کیمرے آ گئے ہیں, نئی جنریشنس آ گئی ہے. ینگ لڑکے لڑکیاں جو 15-16 سال کے لے کے 25-27 سال کے جو ایج کے لڑکے لڑکیاں ہیں, وہ آئے ہیں, جن کو لوگ بچے ان کو برگر فیملی کہتے ہیں, وہ فیملی ہے, وہ فلم دیکھتی ہے. اب آپ کو ان کے حساب سے فلمیں بنانی پڑیں گی جو نئی جنریشن دیکھے اور سنما آئے. اب 2 کام اور کرنے پڑیں گے. ایک تو مریم نواز صاحبہ کو, کہ وہ جو IT اور میڈیا سٹی یہ جو سب ہو رہا ہے نا, باہر سے فنانس آئے, باہر سے لوگ آئیں یہاں پارٹنرشپ کریں, یہ سب بند کریں. یہ کچھ نہیں ہوتا. آپ گورنمنٹ کے پاس بہت پیسہ ہے, آپ کی فیملی کے پاس بہت پیسہ ہے, زرداری صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے, منشا گروپ کے پاس بہت پیسہ ہے, ملک ریاض صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے, میاں عامر صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے. آپ سب چاہیں اگر 4-5 فلمیں بھی سب مل کے آپ لوگ شروع کروائیں پروڈکشن, تو 30-35 فلمیں شروع ہو سکتی ہیں. اور 30-35 فلمیں شروع ہونے کا مقصد ہے کہ آپ کے سینما کو ہر دوسرے ویک فلم ملے گی. جب آپ کے سینما کو فلم ملے گی اور آپ کی فلمیں کنٹینیو بنیں گی, تو آپ کی فلم انڈسٹری بھی بچ جائے گی اور آپ کا سینما بھی بچ جائے گا. سب سے اہم بات یہ ہے. پھر مریم صاحبہ سے ایک اور ریکویسٹ ہے میری, کہ وہ آپ کم سے کم سینما آنرس کو ایک بات سمجھائیں کہ جو 2-2 ہزار کے ٹکٹ ہے نا, غریب فلم دیکھتا تھا, یہ غریب کی تفریح ہے. غریب رہے گا, غریب سینما میں آئے گا تو سینما بچے گا, ورنہ نہیں بچے گا. اس لیے ٹکٹ زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے تو 1000 روپے کا, اور ایک ٹکٹ صرف جو 50 سیٹیں جو ڈیجیٹل سینما ہے نا, آپ کے سینیپیکس سینما جن کی سیٹیں 150 ہیں, کم سے جو 50 سیٹیں ہیں نا آگے والی, وہ آپ 200 سے 300 تک کا ٹکٹ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہر شو میں کم سے کم 30-40 جو غریب لوگ ہیں نا, تفریح والے دیکھنے فلمیں آنے, وہ 30-40 آئیں گے. اور جو 1000 ٹکٹ والا کم سے کم 8-10 بھی آئے گا, تو آپ کا سینما میں لوگ ہوں گے اور فلم چلتی رہے گی, سینما بچا رہے گا. تو سینما آنر کو بھی چاہیے کہ ٹکٹ سستے کرے, اور کمیشن جو آپ لیتے ہیں 50% وہ بند کریں, کیونکہ پروڈیوسر کو آپ زندہ رکھیں. اگر 1 کروڑ کی فلم بنتی ہے تو وہ آپ ہی, اگر پورا پاکستان کا جب بزنس کرے گا, اگر وہ فلم مر تھڑ کے 2 کروڑ کرتی ہے, تو 1 کروڑ تو سینما لے گیا, تو پھر 1 کروڑ پروڈیوسر کو کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے کم سے کم آپ 50% جو لیتے ہیں, آپ 30% سینما لیں, 70% پروڈیوسر کے پاس, اس میں سے 20-25% ڈسٹریبیوٹر اور چینل کو دے دے گا جہاں ایڈورٹائزنگ اس کی ہوتی ہے, تو 50% اس کو بچے گا, 50% انکم میں لگ جائے گا. تو پلیز آپ 30% سینما آنر کریں. اور یہ مریم نواز صاحبہ کا فرض ہے کہ یہ سینما آنرس کو حکم جاری کریں کہ اس سے مہنگے ٹکٹ نہ کریں, ٹکٹ سستے کریں, کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھنے آئیں. اور
کوشش کریں کہ یا تو گورنمنٹ یا آپ اپنے سورسز سے ان سب کو کہہ کے فلمیں شروع کرائیں. اور فلمیں یہ نہیں میں کہہ رہا 10-10 20-20 کروڑ کی, 50 لاکھ سے 2-2.5-1.5 کروڑ کی فلمیں بنے. اس سے مہنگی فلمیں نہ بنے, کیونکہ مہنگی سے بنائیں گے آپ کے پاس سینما ہے ہی نہیں, آپ کے پاس ملک میں کچھ اتنا ہے ہی نہیں, ریکور نہیں ہوگا. تو اس لیے چھوٹے بجٹ کی فلمیں بنائیں مگر اچھی بنے. کوئی جیوری بنائے 3 آدمیوں کی, ایک رائٹر کی, ڈائریکٹر کی اور ایک ایکٹر کی, جو اسکرپٹ پاس کرے وہ اسکرپٹ پاس کیے جائیں, ان پہ فلمیں بنائی جائیں. اور بہرحال کم سے کم بجٹ کی فلم بنائے. فلم کی کہانی بہت اچھی ہونا چاہیے, میوزک اچھی ہونی چاہیے, ڈائریکشن اچھی ہونی چاہیے, اور اس کی ایڈورٹائزنگ اچھی ہو تو فلم بزنس کر سکے. بہت ہی خوبصورت سجیشنز جو ہیں وہ مسٹر جناب سید رضوی صاحب نے ویورز دیں, اور انہوں نے میں بھی اس جو ہے امرا چینل کے تھرو میسیج دینا چاہوں گی منسٹری آف پاکستان کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو, اسپیشلی میڈم مریم نواز کو, جیسے جناب رضوی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تعاون سے جو ہے وہ فلم انڈسٹری کا جو ریوائول ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے, پاکستان میں اچھی فلمیں بن سکتی ہیں. اسپیشلی جو سیکنڈ چیز جو ہے وہ سینما کی جو ٹکٹ پہ جناب صاحب نے طے کیا ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ سینما گھر کی ٹکٹس کی کم کی جائیں, وہ ماڈریٹ اس کا لیول رکھا ہے تاکہ جو غریب ہے اس کی ایکسیس ہو سکے. اور ایک بات میں کہا جاتا کہ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ بھی فلم انڈسٹری دیتی ہے. اس لیے فلم انڈسٹری کو آپ کامیاب کریں, کامیاب کرائیں تو آپ کو گورنمنٹ کو بھی ٹیکس ملے گا نا زیادہ سے زیادہ, تو فائدہ تو گورنمنٹ کا ہوگا. تو اگر انڈسٹری کامیاب ہوگی, سینما بچے گا تو ٹیکس بھی آئیں گے اور وہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. بالکل 100% سر میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جیسے جرار صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ فلم انڈسٹری پہ, سینما پہ جو ہے وہ ٹیکسز کم کیے جائیں, ٹیکسز کم کیے جائیں گے, فلم انڈسٹری کا جو ہے ریوائول سٹارٹ ہوگا, فلم میں بننا شروع ہوں گی, انکم جنریٹ ہوگی. اور یہی بات کہ آپ کی جو ہے وہ ٹکٹ کی جو پرائس ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے تاکہ اس میں غریب کی رسائی ہو سکے. غریب آئے گا, سینما گھر میں فلمیں چلیں گی. اور تھرڈ بات جو انہوں نے بڑی مین پوائنٹ کیا کہ اچھی ڈائریکشن, اچھے پروڈیوسر, اچھے میوزک, اچھی ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ جو ہیں یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں ایک فلم کو اچھا, فلم انڈسٹری کو اچھا بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے لیونگ لیجنڈ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کی جو ہے جنریشن کو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سر. خدا حافظ.